حضرت علامہ بندیالی صاحب تشریف لا چکے ہیں، ان کا خطاب ہو۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، خدام ختم نبوت پاکستان کے امیر پیکر اخلاص برادر مکرم حضرت مولانا مفتی امتیاز صاحب کو آج کی اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کے انعقاد پر میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ رب العالمین حضرت مفتی صاحب اور ان کے رفقا کو تحفظ ختم نبوت کے سلسلہ میں جو یہ سعی مسلسل کر رہے ہیں، مالک کائنات دنیا اور آخرت کی کامیابیوں اور کامرانیوں سے مالا مال فرمائے۔ ہاشمی صاحب بڑے ہی خوبصورت انداز میں اپنا درد دل بیان فرما چکے۔ درد دل میں ہو تو درد آگاہ دیوانے بہت، درد دل میں ہو تو درد آگاہ دیوانے بہت،
شمع کو جلنے کا ڈھنگ آئے تو پروانے بہت۔ مجھے اپنی کم علمی کا اعتراف ہے اور کم مائگی کا احساس ہے۔ جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف مجھے نصیب ہوا، میں شیخ المشائخ، رئیس المفسرین، سند المحدثین، حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں بھچرا والے، ان کی تفسیر اور ان کی تحقیق آسان انداز میں آپ دوستوں کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ اور اگر وقت نے اجازت دی تو اشارتاً چند ایک اور آیات کی بھی سیر کراؤں گا۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ خاتم النبیین کا تذکرہ بہت ہی واضح انداز میں اس قرآن مجید کی آیت کے اندر ہے۔ یہ آیت نازل کیوں ہوئی؟ پس منظر کیا ہے؟ شان نزول کیا ہے؟ آپ دوستوں نے اگر شان نزول پر غور کر لیا تو انشاءاللہ ختم نبوت کا مسئلہ بڑے آسان انداز میں سمجھ آ جائے گا۔ الفاظ میرے ہیں اور تحقیق حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ میں کچھ نہیں ہوں، میں صرف ناقل ہوں، نقل کر رہا ہوں، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں۔ زبان میری ہے، بات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں۔ زبان میری ہے، بات ان کی، انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے، رات ان کی۔ دروازہ کھٹکا، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر تشریف لائے۔ مہمان دروازے پہ کھڑے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ آنے والوں نے کہا حضرت ہم یمن کے علاقے سے آئے ہیں۔ کیسے آنا ہوا؟ پوچھتے پوچھتے آپ کے در پہ آپ پہنچے ہیں۔ 6 سال پہلے ہمارا معصوم بیٹا حضرت زید والدہ کے ساتھ سفر پر جا رہا تھا، راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور قافلے والوں کا سامان لوٹنے کے ساتھ ساتھ معصوم حضرت زید کو بھی والدہ سے چھینا۔ بکتے بکاتے حضرت زید مکہ مکرمہ میں پہنچ چکا ہے۔ ہمارے علاقے کا ایک بندہ مکہ مکرمہ میں آیا، 6 سال مزید گزر چکے ہیں۔ اس نے آ کر حضرت زید کو یہاں دیکھا، پہچان لیا۔ اس نے واپس جا کر ہمیں بتایا کہ جس گمشدہ بیٹے کو تم تلاش کرتے پھر رہے ہو وہ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا ہوا ہے۔ اللہ کے محبوب، اس کی والدہ اس کی جدائی اور فراق میں آنسو بہا بہا کر دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ اس کی بہنیں دروازے کی طرف دیکھا کرتی ہیں، کب ہمارا بچھڑا ہوا بھائی واپس آئے گا۔ ہم پیسے لائے ہیں، اب یہ لے لیجئے، یہ تھیلی حاضر ہے، حضرت زید کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا، رکت طاری ہو گئی۔ دوستو، یہ اندازہ ان کو ہوگا جن کی اولاد جدا ہو جائے کہ جدائی کتنا بڑا صدمہ ہوا کرتی ہے۔ کیا قرآن مجید میں نہیں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں آنسو بہا بہا کر سفید ہو گئیں؟ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا فرمایا میں حضرت زید کو تمہارے سامنے بلا لیتا ہوں اور میرے ساتھ یہ معاہدہ کرو، اگر حضرت زید نے تمہارے ساتھ جانا چاہا تو میں اپنے پاس رکنے کے لیے اس پر جبر نہیں کروں گا، اور اگر حضرت زید نے کہا کہ میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنا چاہتا ہوں تو تم نے حضرت زید کو زبردستی ساتھ لے جانے کی کوشش نہیں کرنی۔ اگر معاہدہ منظور ہے
میں حضرت زید کو بلا لیتا ہوں، تمہارے ساتھ جانا چاہے مفت تمہارے ساتھ بھیج دوں گا۔ حیران ہو گیا حضرت زید کا والد، حضرت زید کا چچا، حضرت زید کا بھائی مفت حوالے کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کریمی اور سخاوت۔ حضرت زید کو بلاؤ۔ آئے، 12-13 سال عمر ہے۔ کیا عمر ہوتی ہے 12-13 سال؟ حضرت زید، اللہ ابا آپ ملے، بغل گیر ہوئے، حال احوال پوچھا چچا سے، بھائی سے۔ زید دیر نہ کر، ہمارے ساتھ چل، والدہ تیرے فراق میں دنیا سے چل بسی ہے، آل خانہ منتصر ہے، باقی احباب ورثاء لواحقین، دیر نہ کر۔ حضرت زید نے آپ کی طرف دیکھا۔ حضرت آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا ان کے ساتھ جانا ہے، میں زبردستی نہیں روکوں گا، میرے پاس رکنا ہے، یہ ساتھ لے جانے کے لیے جبر نہیں کریں گے۔ زید سوچ لے۔ حضرت زید کا جواب یہ تھا، آمنہ کے لال کے دروازے پر رہنے کے لیے زید کو سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے۔ مولانا ظفر علی خان مرحوم نے کہا، خدائی کا معنی ساری مخلوق، ساری مخلوق۔ رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے، چھوٹے مگر نہاد سے دامان مصطفیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ حضرت زید کا والد حیران ہو گیا، زید آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہو؟ بعض دوستوں کے لیے جملہ، آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہو، آزادی پر غلامی کو پسند کر رہے ہو۔ حضرت زید کا جواب تھا، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ حقیقتاً آزاد ہے ہی وہی جو آمنہ کے لال کا غلام بن گیا۔ آپ نے ہاتھ پکڑا، حرم کعبہ میں لے گئے، اعلان کر دیا، مکہ والو آج کے بعد زید میرا غلام نہیں، میں آمنہ کے لال کا بیٹا ہے۔ بس اب ذرا تمہید میں مکمل کر کے اصل بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور اپنے موضوع تک پہنچنا ہے، منزل کے قریب ہو رہا ہوں۔ ما کان محمد ابا احد کے قریب جا رہا ہوں۔ آپ نے ہاتھ پکڑا، زید آج کے بعد میرا بیٹا ہے۔ لوگوں نے مشہور کرنا شروع کر دیا، زید ابن محمد، محبت سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل باپ کا نام فراموش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت۔ میرے بازوق دوست دل کی تختیوں پہ میرا جملہ لکھیں۔ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات نقل کرنے لگا ہوں۔ اس دور کا رواج تھا کہ جس کو بندہ بیٹا بنا لیتا، منہ بولا بیٹا جس کو کہتے ہیں، اس دور کے اندر رواج یہ تھا کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھا کرتے تھے۔ حالانکہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا، لیکن رواج تھا اس دور کے اندر۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، کون جا رہا ہے؟ یہ زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کون ہے؟ یہ زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ کون آ رہا ہے؟ زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا ہے۔ اللہ کی قدرت، حضرت زید جوان ہوئے، آپ نے پروگرام بنایا حضرت زید کی شادی کرنی چاہیے۔ پیغام بھیجا آپ نے پھپھی زاد بہن کی طرف، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بھائی جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت زید کا رشتہ چاہیے۔ دونوں نے انکار کر دیا۔ خیال، حضرت زینب نے کہا میں حضرت زید کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ حضرت عبداللہ نے کہا ہم حضرت زید کے ساتھ رشتہ نہیں کرنا چاہتے۔ کیوں؟ دوستو میں بالکل قومی ہٹ کا قائل نہیں ہوں، نہ اس کو مناسب سمجھتا ہوں، لیکن مجبوری ہے، بات کرنی پڑ گئی۔ ہم ہاشمی خاندان کے، ہم بڑے نسب کے لحاظ سے، اور حضرت زید پر تو غلامی والا داغ لگا ہوا ہے۔ اس دور میں غلامی کو کمی کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ یہ غلام ہے، یہ تو معاذ اللہ کمی قسم کا بندہ ہے۔ ہم اتنے بڑے خاندان والے، اتنے اعلیٰ نسب والے، اور اس کے ساتھ حضرت زینب کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
मुमिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रा अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम। आयत नंबर 36 सूरतुल अज़ाब 22वां पारा। खबरदार किसी मोमिन मर्द को या मोमिन औरत को इस बात का इख्तियार नहीं है कि अल्लाह एक बात का फैसला कर दे, अल्लाह का महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक काम का फैसला कर दे, अल्लाह और उसके महबूब के फैसला करने के बाद ईमानदार मर्द कहे, ईमानदार औरत कहे हम राजी नहीं है, ना, ये काम करना पड़ेगा। अल्लाह का फैसला भी यही है, अल्लाह के महबूब का फैसला भी यही है। हजरत ज़ैनब हजरत ज़ैद के निकाह में आए, दोनों राजी हो गए, निकाह हो गया। बात मुख्तसर, अल्लाह की कुदरत, निकाह हो जाने के बाद हजरत ज़ैद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अल्लाह के महबूब, मैं हजरत ज़ैनब को तलाक देना चाहता हूं। तलाक? अल्लाह, पहले तो वो निकाह पर राजी नहीं थे बहन भाई, आयत नाज़िल हुई तब राजी हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ज़ैद को समझा रहे थे, अम्सिक अलैका ज़ौजक वत्तकिल्लाह। ये मेरे सामने आयत नंबर 37। हजरत ज़ैद तलाक न दे, तलाक न दे। हजरत ज़ैनब पर तलाक याफ्ता होने वाला दाग लग जाएगा। कितनी मुश्किल के साथ ये निकाह हुआ है। हजरत ज़ैद चले गए, फिर आ गए दूसरे दिन, अल्लाह के महबूब मैं तलाक देना चाहता हूँ। फिर आपने समझाया, अम्सिक अलैका ज़ौजक वत्तकिल्लाह, अल्लाह से डर जाए, तलाक न दे। क्यों तलाक देना चाहते हो? अल्लाह के महबूब मेरा दिल नहीं लगा। अब ख्याल, पिंडी शहर में जाओ, नजूमी बैठे हुए हैं, हाथ देखने वाले बैठे हुए हैं, बोर्ड लगाए हुए महबूब आपके कदमों में। चुप कर गए हो साथी। अखबारों में इश्तिहार आते हैं, इतवार को मैगजीन आता है ना, महबूब आपके कदमों में। वाह भाई वाह। कुरान पाक के लफ्ज ये मेरे सामने सूरतुल अनफाल और रब्बुल आलमीन की ला रैब किताब मैंने खोली हुई है। यहाँ अंदाज क्या है, ये मैंने आयत नंबर 62 खोली हुई है, 63, 62 और 63। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लफ़ बैना कुलूबिहिम लौ अनफ़क़्ता मा फ़िल अर्दि जमीअन मा अल्लफ़्ता बैना कुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम। ये हवाला दोस्तों के सामने है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम के दिलों में मैं अल्लाह करीम ने मोहब्बत और प्यार डाल दिया। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप पूरी रूए ज़मीन का खजाना भी खर्च कर देते, आप सहाबा के दिलों में मोहब्बत पैदा नहीं कर सकते थे। सहाबा के दिलों में मोहब्बत कैसे पैदा हो गई? लाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम, सहाबा के दिलों के दरमियान अल्लाह ने मोहब्बत डाल दी है। मसला समझ आ गया, अल्लाह करीम के बगैर दिलों में कोई मोहब्बत नहीं डाल सकता। जो ये दावे कर रहा है महबूब आपके कदमों में है, ये दावे करने वाला गलत, अल्लाह का कुरान सच्चा। हजरत दिल नहीं लगा, मैं तलाक देना चाहता हूं। आपने रोका रोका रोका। बहुत मुश्किल मकाम है ये कुरान का दोस्तों। आसान अंदाज में अर्ज करने लगा हूं चंद जुमले। व तुख्फी फी नफ्सिक मल्लाहु मुब्दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये बात थी, अगर हजरत ज़ैद ने तलाक दे दी हजरत ज़ैनब को, तो हजरत ज़ैनब की दिल जोही कैसे होगी? हजरत ज़ैनब की दिल जोही सिर्फ इस शक्ल में होगी कि मैं आमना का लाल खुद हजरत ज़ैनब से निकाह कर लूं। उसकी परेशानी कैसे दूर होगी? मैं खुद निकाह, अगर खुद मैं आमना के लाल ने उससे निकाह किया,
لوگ پراپیگنڈا کریں گے کہ اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے، کیونکہ جس کو بیٹا بنا لیا جاتا منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھا کرتے تھے اس دور میں لوگ کہیں گے اپنے بیٹے کی بیوی بہو سے نکاح کر لیا ہے۔ آپ کے دل میں یہ بات تھی، اور رب العالمین فرماتے ہیں فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب کو طلاق دے ہی دی۔ دوستو طلاق دی، اللہ نے فرمایا زوجنا کہا، یہ الفاظ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا زوجنا کا، میرے محبوب زمین پر حضرت زینب سے نکاح نہ کرنا، میں اللہ نے آسمانوں پر حضرت زینب کا نکاح عام سے کر دیا ہے۔ دوستو دو نکاح ایسے ہیں جو آسمان پہ ہوئے ہیں، ایک حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح، حدیث پاک میں آیا حضرت زینب کہا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ازواج مطہرات کو کہ تمہارے نکاح زمین پہ ہوئے، میرا عرش برین پہ ہوا۔ ایک یہ نکاح، اور نمبر دو بڑے مختصر سے انداز میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رو رہے تھے۔ کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے پوچھا، حضرت عثمان کہنے لگے اللہ کے محبوب آپ کی حضرت رقیہ لخت جگر میرے نکاح میں تھی، فوت ہو گئی ہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان نہ ہو، ان اللہ زوجک ام کلثوم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک میری بیٹی فوت ہو گئی ہے، رب العالمین نے میری دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح تیرے ساتھ آسمانوں پہ پڑھ دیا ہے۔ آئیے سبق پر، حضرت زینب کے ساتھ نکاح اللہ نے کر دیا۔ حضرت زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئیں، آؤ جی تالی بج گئی، سبق آ گیا ختم نبوت کا۔ پراپیگنڈا شروع ہو گیا، دشمن کا بعد آنے والے تھے، مخالفین کہنے لگ آؤ جی اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے۔ واہ بھائی واہ، حضرت زید تو آپ کا بیٹا تھا اور حضرت زینب حضرت زید کی بیوی تھی، اپنی بہو سے آمنہ کے لال نے نکاح کر لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا خبردار خبردار، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ آیت نمبر 40، خبردار نہ کہنا کہ حضرت آمنہ گلال صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا، یہ مت کہنا۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں تو حضرت زید کے بھی باپ نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت قاسم کے والد، لیکن تو معصوم تھا، فوت ہو گیا آپ کا بیٹا جناب عبداللہ جس کو طاہر اور طیب بھی کہا جاتا ہے، وہ تو معصوم تھا، فوت ہو گیا۔ تیسرا بیٹا ابراہیم 17 مہینے کا تھا، فوت ہو گیا۔ اور رجل یہ تو بالغ مرد کو کہا جاتا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہیں تو حضرت زید کے بھی والد نہیں ہیں، حضرت زینب آپ کی بہو بھی نہیں ہے۔ آیت کو سمجھنا، ختم نبوت کی آیت آ گئی۔ جب آپ کسی مرد کے والد نہیں تو حضرت زید کے بھی والد نہیں۔ جب آپ حضرت زید کے والد نہیں، حضرت زینب آپ کی حقیقی بہو بھی نہیں، اس لیے اس سے نکاح جائز ہے۔ دل کی کھڑکیاں کھولنا ہے، اس کو سمجھنا دوستو۔ حضرت زید آپ کا حقیقی بیٹا نہیں، حضرت زینب آپ کی حقیقی بہو نہیں، اس لیے اس کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ محبت سے بتائیے گا قرآن ماننے والوں،
حضرت زینب کے ساتھ آمنہ کے لال کا نکاح جائز ہے. ہم نے رسم ختم کرانی تھی. اللہ نے فرمایا جس کو بندہ بیٹا بنا لے وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا. منہ بولا بیٹا ہے، حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا. حضرت زید کو ہم نے بیٹا بنایا، حقیقی بیٹا وہ نہیں بنا. جس کو بندہ بیٹا بنا لے وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا. یہ رسم ہم نے ختم کرانی تھی. بیٹا میرے تو دیکھو، خبردار ادعوہم لآبائہم. آئندہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کو اس کے اصل والد کے نام کے ساتھ بلانا ہے. زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا. اب خیال، اللہ تو نے رسم ختم کرانی تھی کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں بنتا. ہاں یہ رسم ختم کرانی تھی ہم نے. اللہ اگر تو نے رسم ختم کرانی تھی کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں بنتا، آمنہ کے لال سے رسم کیوں ختم کرائی ہے؟ کسی اور سے رسم ختم کرا دیتا. فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، آپ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور میں نے یہ رسم رسول سے ختم کرانی تھی. نمونہ تو امت کے لیے پیغمبر ہوتا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہ میرا اب سچا رسول ہے. اسی کے ذریعے ہم نے رسم ختم کرانی تھی کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں بنتا. اللہ تو نے رسم ختم کرانی تھی، کسی اور پیغمبر سے ختم کرا دیتا. کوئی ضروری تھا آمنہ کے لال سے رسم ختم کرانی تھی. فرمایا وَخَاتَبَ النَّبِيِّينَ. آمنہ کے لال کے بعد میں نے چونکہ نیا نبی بنانا نہیں، اس لیے رسم اسی سے ختم کرانی ہے. آپ کے بعد کوئی نیا نبی بنانا ہوتا تو اس سے ختم کراتا. یہ رسم آمنہ کے لال سے کیوں ختم کرائی ہے؟ فرمایا وَخَاتَبَ النَّبِيِّينَ. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اللہ نے نیا نبی نہیں بنانا. آپ نبیوں پہ مہر بن کر آئے ہیں. مہر لگ گئی تھیلے پر، اندر والی چیز باہر نہیں آ سکتی اور باہر والی چیز اندر نہیں جا سکتی. جو پیغمبر بن چکے آپ سے پہلے ان کی نبوت ختم ہو نہیں سکتی، اور جو اس سے باہر ہیں وہ نبوت کے دائرے کے اندر داخل ہو نہیں سکتے. اللہ تو نے آمنہ کے لال کو آخری پیغمبر کیوں بنایا؟ آپ کے بعد نیا نبی نہیں بنانا. فرمایا تم کون ہو پوچھنے والے؟ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یہ رب العالمین کو پتہ ہے کہ ختم نبوت کا تاج میں اللہ نے کس کے سر پہ سجانا ہے. یہ میں نے مختصر تشریح کی حضرت مولانا حسین علیہ سے والی اس آیت کے بارے میں. دوسرا مقام چھٹا پارہ. ہائے دوست تیاری کرو، اب تو خیر فلیٹیں تقریباً مکمل ہو گئیں. حجاج کرام کی ارادہ تو کر لیں ساتھی، میں دعا کروں گا آپ کے لیے. میں آپ تمام دوستوں کو عرفات کے میدان میں لے جانا چاہتا ہوں. آپ تیار ہیں؟ نہیں، جو انشاءاللہ کہے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا. کہاں جا رہے ہیں؟ عرفات کے میدان میں. کیا مطلب؟ جسم یہاں پر اور دل و دماغ کی توجہ عرفات کی طرف. آپ دوست توجہ کر لیں. مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ یہ جسم بھی وہاں پہنچنے کی توفیق دے سکتا ہے. عرفات کا میدان، سوا لاکھ رضاکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. آمنہ کے لال نے ایک سوال ان سے یہ کیا، میرے رضاکاروں یہ بتاؤ ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ آپ نے پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں سارے صحابہ کرام بول اٹھے اللہ و رسولہ عالم. حج کا مہینہ تھا، نامی کا دن تھا، عرفات کا میدان تھا. صحابہ کرام نے
ایک دوسرے کو دیکھا، حج والا مہینہ ہے، اللہ کے محبوب پوچھ رہے ہیں کون سا مہینہ ہے؟ سب نے بیک زبان ہو کر جواب دیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ کو اچھی طرح پتہ ہے کون سا مہینہ ہے، اللہ کے محبوب آپ بھی جانتے ہیں کون سا مہینہ ہے۔ ہم نے دوسرا سوال کیا، یہ بتاؤ ایو یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ ناوی کا دن ہے، عرفات کا میدان ہے، آپ پوچھتے ہیں کون سا دن ہے؟ صحابہ نے نام نہیں لیا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا محبوب بہتر جانتے ہیں کون سا دن ہے۔ تیسرا سوال ہم نے یہ کیا، اشارہ بھی کیا مکہ مکرمہ کی طرف، میرے رضاکارو یہ ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ آپ تو مکہ شریف طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ کسی ساتھی نے مکہ کا نام نہیں لیا، سارے رضاکار بول اٹھے اللہ و رسولہ عالم، اللہ بہتر جانتے، آپ بھی بہتر جانتے ہیں اللہ کے محبوب یہ کون سا شہر ہے۔ کچھ مدت گزری، ایک صحابی سبق پڑھا رہے تھے، شاگرد بول اٹھا استاد محترم آپ کو پتہ نہیں تھا مہینہ کون سا ہے، دن کون سا ہے، شہر کون سا ہے؟ صحابی فرمان لگے نہیں ہمیں پتہ تھا، حج والا مہینہ ہے، نامی کا دن ہے، یہ مکہ شریف ہے، آپ اشارہ کریں۔ شاگرد نے کہا پھر آپ نے نام کیوں نہیں لیا تھا؟ صحابی تڑپ کے کہنے لگے اگر آمنہ کے لال فرما دیتے یہ حج کا مہینہ نہیں ہے، محرم کا مہینہ ہے، آپ اگر کہہ دیتے آج نامی کا دن نہیں 12ویں کا دن ہے، آپ فرما دیتے یہ مکہ شریف نہیں مدینہ طیبہ ہے، ہم صحابہ کا ایمان یہ تھا ہم غلط ہو سکتے ہیں، آمنہ کے لال کی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ اگلے 3 سوال، ٹائم بہت کم ہے معذرت، اگلے 3 سوال میرے ذاکرو یہ بتاؤ الا هل بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ، میرے جان نثارو یہ تو مجھے بتا دو میں آمنہ کے لال نے اللہ کا پیغام تم تک پورا پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، امانت تمہارے سپرد کی ہے کہ نہیں کی، امت کی خیر خواہی پوری کی ہے کہ نہیں کی؟ سارے جان نثار بیک زبان ہو کے بولے قالوا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانہ ونصحت الامہ، اللہ کے محبوب ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے اللہ کا پیغام بھی پورا پہنچا دیا، امانت بھی ہمارے سپرد کر دی، امت کی خیر خواہی بھی پوری کر دی۔ آیا سبق؟ اشارہ کیا ہم نے شہادت کی انگلی سے، اللہم اشہد، اللہ فرش والوں کی گواہی ہو گئی، عرش والا تیری گواہی کا انتظار ہے۔ اللہ نے گواہی نازل کر دی، خیال الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہ حوالہ۔ اب خیال جو گفٹ پیش کرنے لگا ہوں، دورہ تفسیر کی بات آسان لفظوں میں، آیت نمبر 3 سورۃ المائدہ میرے سامنے، آج کے دن میں اللہ نے دین مکمل کر دیا۔ اب آپ خیال احکام کے لحاظ سے یہ آخری آیت ہے، احکام کے لحاظ سے قرآن مجید کی یہ آخری آیت ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال تھا، حج کا مہینہ تھا، ربیع الاول میں آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، زندگی کا سال آخری۔ نمبر 2 حج کا مہینہ تھا، سال کا مہینہ بھی آخری، محرم سے نیا سال شروع ہوتا ہے۔ نمبر 3 جمعے کا دن تھا، ہفتے کا دن بھی آخری۔ نمبر 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی، دن ختم ہونے سے پہلے پہلے ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ہے۔ چوتھی بات یہ ہے دن کا وقت بھی آخری ہے۔ اب خیال 4 باتیں دوبارہ دہرا رہا ہوں، آیت نازل ہوئی دین مکمل ہونے والی۔ نمبر 1 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سال آخری۔ نمبر 2 سال کا مہینہ حج والا آخری۔ نمبر 3 جمعے کا دن ہفتے کا دن آخری۔ نمبر 4 دن کا وقت بھی آخری۔
اور نازل ہونے والی آیت بھی آخری۔ نمبر 6، جس کتاب میں نازل ہو رہی ہے وہ کتاب بھی آخری۔ نمبر 7، جس امت کے لیے نازل ہو رہی ہے وہ امت بھی آخری۔ اور نمبر 8، جس نبی پر نازل ہو رہی ہے وہ نبی بھی آخری۔ پہلا پارہ سورت کا نام سورت البقرہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ آیت نمبر 124۔ یہ پہلا پارہ سورت البقرہ۔ تیسری بات، رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا چند باتوں کے ساتھ۔ باتیں کیا تھی میں تفصیل میں نہیں جاتا، اصل میرا موضوع نہ رہ جائے، وقت محدود ہے۔ اللہ ریزلٹ کیا نکلا جب تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا؟ اللہ فرماتے فَاتَمَّهُنْ۔ ایک جملہ اردو کا عرض کرتا ہوں، ایک سریکی کا۔ جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، اللہ فرماتے فَاتَمَّهُنْ، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر پرچے میں فرسٹ آیا۔ اور سریکی کا جملہ یہ ہے فَاتَمَّهُنْ، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا۔ فَاتَمَّهُنْ، حضرت ابراہیم اپنی کانڈ نہیں لگن دیتی۔ یہ سریکی یہ ساری کانڈ نہیں لگن دیتی۔ اللہ نے فرمایا میرے خلیل قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ مفتی صاحب تشریف فرما، ختم نبوت کا ذوق، احباب خیال، میرے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں اللہ انعام یہ دے رہا ہوں آج کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئیں گے وہ آپ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ جو آپ کی اولاد میں سے نہ ہوا وہ سچا نبی نہیں ہو سکتا۔ آیت کا مطلب مفسرین نے لکھا میرے خلیل آج کے بعد جتنے پیغمبر آئیں گے آپ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ یہ مطلب ہے حضرت ابراہیم کے امام ہونے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، بڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام، چھوٹے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، سلسلے میں سے، لڑی میں سے اللہ نے 4,500 پیغمبر بھیجے، اور حضرت اسماعیل والے سلسلہ میں سے اللہ نے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ حضرت ابراہیم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ جو حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے نہ ہوا وہ سچا نبی نہیں ہوگا۔ یہ انعام ہے میرے خلیل۔ تے مرزا تا حضرت ابراہیم دی اولادی جو کوئی نہیں، سوندے بیٹھے ہو چپ کر گئے، سریکی دا جملہ سمجھ نہیں ہے دوستانو۔ مرزا تا کوئی نہیں، حضرت ابراہیم علیہ تے اللہ کے فرمایا جتنے بھی پیغمبر ہوں گے سچے سارے آپ کی اولاد میں سے آئیں گے آج کے بعد۔ مرزا تائی مغل، یہ تو حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے نہیں تھا، یہ کیسے سچا نبی ہو سکتا ہے؟ مرزا جھوٹا، مرزا نہیں جو مانتے ہیں محبت سے کہہ دیں مرزا بے ایمان جھوٹا۔ جتنے بھی سچے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے سارے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے آئے۔ آگے خیال، چوتھی بات، بڑے حوالے ہیں جی، بڑے حوالے ہیں۔ اب حدیث پاک کا حوالہ بات سمیٹ رہا ہوں۔ قاری صفی اللہ صاحب تشریف لے آئے، یہ اشارہ ہے کہ تیرا وقت ختم ہے۔ میں بس حدیث کی طرف آ رہا ہوں، ایک دو مقام چند منٹ صرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 ماہ کے بیٹے ابراہیم کو اٹھایا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر آپ نے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا تھا۔ زاروں کا دار آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب آپ رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القلب یحزن والعین تدمع،
حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ تیسرا بیٹا فوت ہو رہا ہے، 2 مکہ شریف میں فوت ہو گئے، دل میں بڑا غم ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لیکن لا نقول الا ما یرضی ربنا، زبان سے بات وہ کروں گا جسے اللہ راضی ہو جائے۔ آپ نے بیٹے کو روتے روتے دیکھا اور فرمایا اِنَّا بِفِرَاقِكَ یا ابراہیم لَمَحْزُونُونَ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے ابراہیم مجھے تیری جدائی کا بڑا صدمہ ہے، بڑا دکھ ہے تیری جدائی کا۔ آپ روتے رہے، آپ خیال، ایک تو والد وہ ہے جو چاہتا ہے میرا بیٹا نہ بچے، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے میرا بیٹا حضرت اسماعیل نہ بچے۔ قصہ نہیں سنا سکتا، اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، آیت نمبر 103۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خنجر چلانے کے لیے تیار، حضرت اسماعیل گردن کٹوانے کے لیے تیار۔ جب والد نے بیٹے کو لٹایا، اللہ کریم فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، میرے خلیل میں آپ کا بیٹا ذبح نہیں کروانا چاہتا، میں تو کائنات والوں کو آپ کا جذبہ دکھانا چاہتا تھا۔ جملے پر خیال، میرا موضوع، حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے میرا بیٹا نہ بچے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے میرا بیٹا معصوم ابراہیم بچ جائے۔ اللہ نے حضرت اسماعیل کو بچایا، اور آپ کے لخت جگر ابراہیم کو اللہ نے نہیں بچنے دیا۔ راز کیا ہے؟ حضرت اسماعیل کو اللہ نے بچایا، حضرت اسماعیل کے سلسلہ میں سے، لڑی میں سے آمنہ کے لال کو پیدا کرنا تھا، اور آپ کے بیٹے ابراہیم کو اللہ نے نہیں بچنے دیا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان من بعد نبی لعاش ابراہیم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اگر میرے بعد اللہ نے کوئی نیا نبی بنانا ہوتا تو میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا، اسی کو اللہ نبی بناتا۔ میرے بیٹے ابراہیم کو فوت کر کے اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا کہ میرے بعد اللہ نے نیا نبی بنانا نہیں، نیا نبی بنانا ہوتا میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا۔ دوستو آپ نے انصاف کرنا ہے، مہربانی کر کے بڑے سادہ الفاظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معصوم بیٹا ابراہیم فوت کر کے مسئلہ کیا اللہ نے سمجھایا کہ میں نے اپنے محبوب کے بعد کسی کو نیا نبی نہیں بنانا۔ اگر امام الانبیاء کے بعد آپ کا بیٹا ابراہیم نبی نہیں بن سکتا تو قادیان کا دجال اور کذاب مرزا قادیانی بھی نبی بن سکتا۔ تین قرآن کے حوالے سنائے، ایک یہ انداز، ایک حوالہ اور، چھٹا پارہ، سورت کا نام سورت النساء نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، پھر عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، آئیں گے جی آئیں گے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ مِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، یہ آیت نمبر 157 ہے، یہ حوالہ چھٹا پارہ سورۃ النساء۔ یہودیوں نے گھیرا کر لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ تیتانوس نامی یہودی کو کہا دیوار پھلانگ کر اندر جا دیکھ عیسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں۔ وہ پہنچا، واپس نہیں آیا، دروازے توڑے، دیواریں پھلانگی، یہودی اندر پہنچے، سامنے بندہ نظر آیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس بندے کی شکل اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنا دی، چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ یہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے والا۔ بس جب کھٹا تھا، مجمع تھا، رش،
حملہ کر دیا، کچل ڈالا اسے پاؤں کے نیچے، مار کر سولی پہ چڑھا دیا۔ اب یہودی حیران ہو گئے ہیں، چہرہ دیکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام والا، نیچے والا جسم دیکھتے ہیں اپنے بندے والا، یہ کون ہے بھائی؟ اگر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے پھر ہمارا بندہ کہاں گیا؟ اگر یہ ہمارا بندہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو ہوا کیا؟ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکے، سولی بھی انہوں نے نہیں چڑھایا، ان کے لیے شبیہ ڈال دی گئی ہے، چہرہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بنا دیا دوسرے بندے کا۔ یہ حضرت ابن عباس کا ایک قول میں نے عرض کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ۔ یقینی بات ہے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اپنی طرف اٹھا لیا۔ قرآن سچا، اونچا اونچا بتائیے گا محبت سے ختم نبوت پہ ایمان رکھنے والوں، قرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت سے پہلے پہلے عیسیٰ سوال کا جواب آ رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، آپ فرماتے ہیں 45 سال زمین پہ رہیں گے، فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ، عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی کریں گے، اولاد بھی ان کی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَمُوتُ، عیسیٰ علیہ السلام پھر فوت ہوں گے، وَيُدْفَنُ مَعَ، میں آمنہ گلال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نازل ہوں گے، قادیانی آ گئے، پھر آپ خاتم النبیین نہیں، میں نے بار بار یہ جملہ دہرایا ہے، دل کی تختیوں میں میرے دوست لکھو، ختم نبوت کا مطلب، خاتم النبیین کا مطلب آمنہ کے لال کے بعد اللہ نے نیا نبی نہیں بنانا، عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، لیکن ان کی نبوت وہ ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ نے ان کو عطا کی تھی۔ ختم نبوت کے بارے میں ایک جملہ آپ نے یاد رکھ لیا، جلسے کا حق ادا ہو گیا، فرما گئے یہ ہادی لا نبی آبادی، کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے قیامت سے پہلے آنا ہے، لیکن ختم نبوت کا مطلب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے نیا نبی بنانا نہیں۔ آپ دہرا دیں جملہ، آپ کے لئے دعا کروں گا انشاءاللہ اللہ کے دربار میں، کیا مطلب؟ آمنہ کے لال کے بعد اللہ نے نیا نبی بنانا نہیں، محبت سے نیا نبی بنانا نہیں۔ بس یہ چند گزارشات تھی، دلائل بڑے تھے، وقت کی قلت پیش نظر ہے، میں نے صبح ملتان جا کر بیان کرنا ہے، حاضری ہو گئی، اللہ کریم میری حاضری قبول فرمائے، آپ تمام دوستوں کو اللہ ختم نبوت کے اس مشن پر مفتی، میں بڑا متاثر ہوں، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، باوضو ہوں، پہلے اگر ملاقات تھی تو مجھے یاد نہیں، چند دن پہلے حضرت مفتی صاحب سے تلگنگ میں ملاقات ہوئی، میں نے ان کی گفتگو سنی اور میں نے ان کو دعوت دی ہے انشاءاللہ العزیز، محرم الحرام کے مہینے کے بعد میں نے کہا میاں والی آئیں، میری مسجد بہت بڑی ہے 3 منزلہ، اور الحمدللہ یہ تحدیث بن نعمت ہے، سب سے بڑا اجتماع ضلع میں میرے پاس ہوتا ہے میاں والی میں، آپ آ کر وہاں ختم نبوت پر بیان کریں، مجھے دل خوشی ہوگی اور میرے احباب کو بھی، میں بڑا متاثر ہوا ان کی گفتگو سن کر، میں دلی طور پر دعا گو ہوں، کوئی مبالغہ نہیں اس میں اور کوئی تسنع نہیں، اللہ انشاءاللہ ہم بھی ان کے رفقا میں سے ہیں، شانہ بشان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اللہ مزید ان کو، ان کے رفقا کو اور ہم گناہگاروں کو ان کے ساتھ مل کر ختم نبوت کے اس مشن میں مزید خدمت کرنے کے اللہ توفیق عرض نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔